آج کی میری گفتگو کا موضوع ایک انتہائی اہمیت کی حامل عبادت، مالی عبادت عشر ہے۔ جس طرح سونا چاندی مال تجارت نقدی کے اندر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہم جو پیداوار زمین سے لیتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہے، اس کی ادائیگی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن تم زمین سے فصل لیتے ہو اور اپنے غلے کو اٹھاتے ہو، اسی دن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا حق رکھا ہے اس کو نکال دو اور غرباء اور فقراء کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ کتنا حصہ بنتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اپنی حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا، وہ زمین جس کو قدرتی وسائل سے سیراب کیا جاتا ہے، آسمان کے پانی سے، چشموں کے ذریعے، یا وہ زمین خود بخود سیراب ہو جاتی ہے، اس میں پانی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کسی نہر کے کنارے وہ واقع ہے، تو ایسی زمینوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ تم پر لاگو ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم نے 10 من پیداوار لی ہے تو اس میں سے 1 من اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اگر 1 من پیداوار ہوئی ہے تو اس میں 4 کلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو، یعنی 100 پر 10 روپے آپ کے ذمہ لاگو ہیں۔ حال بتا اگر ایسی زمینیں ہیں کہ جن کی سیرابی پر خرچہ آتا ہے وما سقی بالنضح، آپ کنویں کے ذریعے اس میں پانی لگا رہے ہیں، اسی طرح آپ ٹیوب ویل کے ذریعے اس میں پانی لگا رہے ہیں، راہٹ کے ذریعے پانی لگا رہے ہیں، یا نہری پانی جو ہمارے ہاں عام طور پر یہاں پر قیمتاً نہیں ملتا ہے، تو اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف العشر، اس کے اندر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ آپ نے 20 من پیداوار حاصل کی ہے تو اس کے اندر 1 من، اسی طرح آپ نے 1 من پیداوار حاصل کی ہے تو اس کے اندر 2 کلو، یعنی 100 پر 5 روپے آپ پر لاگو ہوں گے۔ تو یہ اس کی مختصر سی تفصیل ہے۔ حال بتا جو یہ عشر ہے اس کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ایک نصاب ہے، عشر کے اندر نصاب نہیں ہے۔ قلیل و کثیر مقدار جتنی بھی آپ پیداوار حاصل کرتے ہیں، وہ قلیل ہے، وہ کثیر ہے، وہ 1 من ہے، وہ 100 من ہے، اس پر عشر آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا شرط ہے، لیکن عشر کے اندر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ نے 1 سال میں 4 فصلیں اٹھائی ہیں تو 4 فصلوں کے اندر آپ کے اوپر عشر لاگو ہوگا، آپ ہر فصل کا علیحدہ عشر ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے عشر کے حوالے سے کہ جو بندہ زمین سے پیداوار حاصل کرے گا وہی عشر ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر میں نے ٹھیکے پر زمین لی تو مالک اس کا عشر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس زمین سے پیداوار میں حاصل کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم 2 بندوں کے درمیان زمین بٹائی پر ہے، آدھی پیداوار وہ لے رہا ہے، آدھی پیداوار میں لے رہا ہوں، تو جس کے حصے میں جتنی پیداوار آئے گی اس پر اتنا اس کا عشر لاگو ہوگا۔ اور عشر کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ عشر پوری پیداوار سے نکالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے اپنے اخراجات آپ نکال رہے ہیں، تھریشر کے اخراجات ہیں، ٹریکٹر کے اخراجات ہیں، یا دیگر کھاد وغیرہ کے اخراجات ہیں، وہ نکالے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا حصہ یعنی عشر نکالا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے پوری پیداوار میں سے 100 من آپ کی پیداوار ہوئی ہے تو اس میں سے 5 من آپ پہلے سے نکالیں گے، اس کے بعد پھر جو اس پر اخراجات ہوئے ہیں وہ اس کے بعد نکالے جائیں گے۔ تو یہ عشر بھی اسی طرح لازمی اس کی ادائیگی ہے جس طرح کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے لیے لازمی ہے۔